السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ جب ہم اس مسئلے پر شریعت اسلامیہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمیں سر فہرست نظر آتا ہے، جس میں فرمان ہے کہ آپ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کریں جو زیادہ بچے جننے والیاں ہوں، کیونکہ اسلام اس بات پر فخر کرتا ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی افرادی قوت بھی زیادہ ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت میں جانے والے سب سے زیادہ افراد میری ہی امت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن دوسرے دشمنان دین جو کہ مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، انہوں نے فکری جمود پیدا کر کے مسلمانوں کو ان کے اصل منہج سے ہٹا دیا اور ہمارے اندر ان باتوں کو ڈال دیا کہ جن کا آج سے تقریباً 50-100 سال پہلے کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی تھا ہی نہیں، کوئی کنسیپٹ ہی نہ تھا۔ لیکن امت کی یہ زبوں حالی ہے کہ امت اغیار کے ہاتھوں اپنے آپ کو کھلواڑ بنائے چلے جا رہی ہے اور دین اسلام کو بھلائے بیٹھی ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ فیملی پلاننگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہونی چاہیے۔ بعض لوگ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر نہ صرف یہ کہ ابارشن کروا لیتے ہیں بلکہ وہ پکا اس معاملے کو بند ہی کروا دیتے ہیں اور بچہ دانی نکلوا کر پھنکوا دیتے ہیں، گویا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم نے اپنی طرف سے بہت بڑا مارکہ سر کر لیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ رب العزت کی تخلیق کو بدلنے کا وبال وہ اپنے سر کے اوپر لیتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ہم نے جہنم کو بھرنا ہے جو اللہ کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہر معاملے میں معتدل مزاجی کا حکم دیتا ہے۔ آپ اسلامی تعلیمات کے اوپر غور کیجئے تو ہمیں ہر جگہ پر یہی مزاج اور یہی اعتدال کار فرما نظر آتا ہے کہ اسلام نے کسی بھی جگہ پر انسانیت کا جو ہے وہ انسانیت کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ انسانیت کو وہ بقا عطا کی ہے جو دنیا کا کوئی مذہب اور قانون نہیں دے سکا۔ اس لیے شریعت اسلامیہ ہمیں اتنی اجازت ضرور دیتی ہے کہ اگر آپ کی بیوی کو ماہرین ڈاکٹر حضرات یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ابھی فی الوقت اولاد جو ہے وہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، تو اس کے لیے آپ کو جو سہولیات کنڈوم کی شکل میں دی جاتی ہیں یا شریعت اسلامیہ نے جو عزل کا طریقہ بتلایا ہے، لیکن وہ بھی کراہت کے اوپر ہی محمول ہے، بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے آپ کو سیدھا رکھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو جھکائے رکھے۔ اولاد تو وہ جو ہو کر ہی رہنی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم دخول کر لیتے ہیں لیکن انزال باہر کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کیا یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ناپسند بھی کیا اور یہ بات بھی کہہ دی کہ جو جس جان کا دنیا میں آنا لکھا ہے وہ آ کر ہی رہنے والی ہے، تم اپنی طرف سے چاہے جتنے مرضی طریقے اور جتنے مرضی جو ہے وہ ٹوٹکے آزماتے رہو، لیکن انسان کا اللہ رب العزت کی تخلیق کو ہی بدل دینا یہ بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے، لہٰذا بندے کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ فیملی پلاننگ کریں، ضرور کیجیے، لیکن ایک حد تک شریعت اسلامیہ کے قوانین کے مطابق۔ اگر ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ 1 سال تک آپ جو ہے وہ مزید عورت کی صحت کو جو ہے وہ اس حوالے سے خطرہ ہے تو آپ اس حوالے سے احتیاط کریں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بندہ اس کو پکا ہی ختم کروا دے اور یہ کہے کہ میں اولاد نہیں چاہتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا، میں وہ نہیں چاہتا، اور اسقاط حمل بھی کروائے، ابارشن کروائے، تو یہ طریقہ کار جو ہے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا اس چیز سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کیجیے، اور جو لوگ بھوک کے ڈر سے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں یا مصروفیت کے ڈر سے اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، ذرا اس سے بچیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔